ہارون صاحب ایک بہت بڑا ایونٹ جسے میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی ڈسکس کرنا چاہیے، وہ بھی عمران خان صاحب کی کامیابی ہے، پاکستان کامیابی۔ او آئی سی کا بڑا غیر معمولی اجلاس ہوا افغانستان کے بارے میں، او آئی سی کا اجلاس ہوا اور یہ اتنا اچھا انیشیٹو تھا کہ جو 90-95 لاکھ آدمیوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں، خاص طور پہ بچوں کی، بوڑھوں کی، خواتین کی، 60% کی تو لے لی ذمہ داری ورلڈ فوڈ پروگرام نے۔ 1 بلین ریال سعودی عرب نے دیے۔ نہایت خاموشی کے ساتھ ہمارے حساس اداروں نے ایک کام کیا، یہ بھی ایک خبر ہے، نہایت خاموشی کے ساتھ وہ کام یہ کیا کہ ہر کہیں بزنس مین کو بلایا اور ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، کہا جو کر سکتے ہیں وہ کریں افغانیوں کے لیے، اور بے شمار سامان بھیجا۔ اور ویلفیئر ادارے، مطلب چھوٹے چھوٹے بہت سے گروپ میں جانتا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہارون صاحب ابھی جہانگیر ترین گروپ کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ جون میں یہ وجود میں آیا، ابھی ان کا مستقبل کیا ہے؟ جہانگیر ترین گروپ صاحب کا جو فیصلہ کن ہوگا رول پنجاب میں، خاص طور پہ شمالی پنجاب میں فیصلہ کن کردار ہوگا، جو بالکل آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جہانگیر ترین صاحب نے تو جو اسٹریٹجی اپنائی، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا کیا اسٹریٹجی اپنائی انہوں نے۔ ویسے وہ تو الگ ہو گئے، اسٹریٹجی کیا ہے اس میں؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ انتظار کرو اور اپنا گروپ انٹیکٹ رکھو۔ دیکھیے ایک قصبے کا میئر کا امیدوار میرا جاننے والا تھا۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو الیکشن کرایا اس میں حلف 1 سال کے بعد اٹھانے دیا، بالکل، کیونکہ یہ ان کا میتھڈ ہے کہ بھائی بلدیاتی اداروں کو ایک تو اختیار نہیں دینے، اور تو یہ بننے ہی نہیں چاہیے، بن جائے تو فنڈ نہ دیں، اختیار نہ فنڈ نہیں دیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تم ان کو کیسے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہر مہینے ان کو ہر ہفتے کھانا کھلاتا ہوں، ہر مہینے 10-15 دن کے بعد، اور جب وہ فرمائش کرتے ہیں کان میں کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کو پیسے دیتا ہوں۔ سال بھر میں نے جو الیکشن پہ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تو سال بھر ان پہ پیسے خرچ کروں، جب بھی ہو پیسے خرچ کروں گا، اس لیے کہ اب تو میرا اتنا سرمایہ لگ چکا ہے۔ وہ حالانکہ کرپٹ آدمی نہیں تھا، اسے پیسے نہیں بنانے تھے، مگر اس نے کہا کہ اتنا سرمایہ لگ چکا ہے تو میں اب یہ اس کا متحمل تو نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ انٹیکٹ ہے، 40 ارکان ہیں قومی کے اور صوبائی کے ملا کے۔ تو وہ ان کے ایک دوست نے پوچھا کل رات ان سے کہ جہانگیر ترین صاحب، میں نے نہیں پوچھا، کسی نے پوچھا ان سے کہ بھائی اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں 1 دفعہ زندگی میں احمق بن سکتا ہوں، 2 دفعہ بننے والا میں نہیں ہوں، اس سے اب آپ نتیجہ خیز کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ ان کی مخالفت نہیں کریں گے، انہیں تنگ نہیں کریں گے، ان کے خلاف بیانات نہیں دیں گے۔ ہی از اے بزنس مین، ادروائز وہ بہت امیجنیشن بھی زبردست ہے اور پریکٹیکلی بھی وہ کام کرنا جانتے ہیں، وہ تو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر ترین اور اس کے جہاز کے بغیر یہ حکومت نہ صوبے میں بن سکتی تھی نہ مرکز میں بن سکتی تھی۔ اچھا چلیے ہارون صاحب، ایک اور بڑا کام ہوا سال 2021 میں ای وی ایم مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے۔ پہلے کہا گیا بائی الیکشنز میں استعمال ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ وہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ اس میں دخل نہیں دے گی وہ نہیں ہو سکتی۔ مثلا 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ سوال تھا کہ ووٹر لسٹیں الگ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سارا ڈیٹا نادرا کے پاس موجود ہے۔ درست۔ ایک شام اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ اپنے گاڑی میں بیٹھا تنہا اپنے ڈرائیور کے ساتھ نادرا کے دفتر میں گیا، اور اس نے جا کے کہا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کر سکتے ہیں، ایک جائز کام تھا، تو اس نے کہا اس میں کیا اعتراض ہے؟ اچھا، جنرل شجاع پاشا گئے، غالباً طارق ملک صاحب تھے، انہوں نے کہا ہاں تو ہر آدمی کو ووٹ کا حق ہے اور ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ تو ایک میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا۔ ای وی ایم مشین پہ اتفاق، حالانکہ ای وی ایم مشین میں کوئی خرابی نہیں ہے، ای وی ایم مشین سے تو دھاندلی رکے گی، بڑھے گی نہیں، کیونکہ مشین سے پرچی نکالی جا سکتی ہے۔ جہاں جہاں یہ مشین استعمال دنیا میں ہوئی ہے وہاں دھاندلی کم ہوئی ہے، یا برائے نام بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ اب وہ کسی کو برائب کر کے کوئی ووٹ لے رہا ہے تو وہ تو ای وی ایم مشین ہو یا نہ ہو، اس نے ووٹ خریدے ہوئے وہ دے دے گا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی ہوگی، لیکن وہ کرے گی میرے خیال میں، اس لیے کہ وہ جب ان کو بریف کیا جائے گا اور ضمانت دی جائے گی کہ دھاندلی نہیں ہوگی، اور میرا خیال ہے
کہ آئندہ الیکشن بہت فیئر ہوں گے، شاید پاکستان کے 1970 کے بعد پہلے فیئر الیکشن ہوں گے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. الیکشن کمیشن بہت اسرٹ کر رہا ہے اور اسے اسرٹ کرنا چاہیے. بس اسرٹ کرتے ہوئے فریق نظر نہیں آئے. جتنا پاورفل ہوگا الیکشن کمیشن، میری تو یہ تجویز بھی ہے کہ اس کے پاس ایک انٹیلیجنس یونٹ ہونا چاہیے، تاکہ جہاں کہیں سے ان کو کوئی اطلاع مل سکے کہ کوئی خرابی ہو رہی ہے، وہ اپنے طور پہ اس کو بہتر طریقے سے جج کر سکیں. اس کی جو پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے وہ ضمنی الیکشن میں بھی واضح ہوا. ہاں، وہ بائی الیکشنز کے حوالے سے، ضمنی الیکشنز کے خانے وال بھی ہارون صاحب. پھر ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے 133 کے حوالے سے، وہ تو ویسے ہی متنازع ہو گیا اور دوبارہ سے سپریم کورٹ نے وہاں پر پولنگ کرائی تو وہ نوشین افتخار جیت گئی، نون لیگ کی کینڈیڈیٹ جو تھی. نہیں، وہ تو وسطی پنجاب میں نون لیگ پاپولر ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اب آپ اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ یہ حربے استعمال کرنے کا تجربہ ہی نہیں رکھتے. جس بے دردی سے نون لیگ دھاندلی کر سکتی ہے، آپ کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. دھاندلی تو سب کرتے ہیں، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو دھاندلی نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے، مثلاً ایک امیدوار نہیں کرنا چاہتا. گجرانوالہ میں جو ضمنی الیکشن ہوا، جسٹس افتخار چودھری جس میں جیتے ہیں ضمنی الیکشن میں، بعد میں تو ان کے بھائی ذوالفقار چیمہ آ گئے. افتخار چیمہ کے بارے میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا تھا، میں اپنی دیانت کی قسم نہیں کھاتا، لیکن افتخار چودھری کی دیانت کی قسم کھا سکتا ہوں، اور سب جو انہیں جانتے ہیں. اب اس میں بھی دھاندلی ہوئی. میں ان کے پاس گیا، ان سے ملا. اچھا، میں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی. میں نے کہا آپ نے نہیں کی، حمزہ نے کی نا. 5000 چٹیں تقسیم کی گئی ہیں، 4000، جس میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ بھائی آپ کو وظیفہ دیا جائے گا. وظیفہ وغیرہ کس نے دینا تھا؟ یعنی امیدوار اگر نہیں بھی چاہتا اور بالکل صاف ستھرا آدمی ہے اور ڈٹرمنڈ ہے بے ایمانی نہ کرنے پہ، یعنی افتخار چیمہ جیسے تو چند ہی آدمی ہوں گے ملک میں جن کی دیانتداری کی ہر جاننے والا قسم کھا سکتا ہے. تینوں بھائی، ذوالفقار چیمہ بھی، نثار چیمہ بھی، افتخار چیمہ. اچھا، مگر پارٹی تو کرے گی نا دھاندلی. صحیح ہے. تو وہ ابھی دیکھا نہیں تھا ہارون صاحب، ابھی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، ابھی تو وظیفہ ساتھ ہاتھ کے ہاتھ دے رہے تھے، 2-2 ہزار روپے حلف نامے پہ دستخط کرا رہے تھے، قرآن پاک پر ان سے حلف لے رہے تھے. وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، پختونخوا میں جو 8-10 ہزار ووٹر ہر کہیں لے جا سکتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. جنہیں بھائی بنایا تھا اپنا جنرل مشرف نے، اپنا پستول بھی دیا. امیر مقام صاحب کی بات. امیر مقام صاحب. وہ تو الیکشن تو ہوتے، دیکھیں سیاسی پارٹیاں بھی تو دھاندلی کرتی ہیں. جو مرض ہے وہ پورے معاشرے کا ہے، وہ کسی ایک گروپ آف پیپل کا نہیں ہے. اصل بحران اخلاقی ہے، یعنی کوئی دیانتداری سے نہیں کرنا چاہتا. اب بھائی اللہ کے بندوں کی سادہ سی بات ہے، ایک محلے میں 4 دکانیں ہوتی ہیں، یا 10 یا 20 یا 50، اس میں سے ایک دکاندار کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ بے ایمانی نہیں کرتا، یہ پسی ہوئی دالوں میں ہلدی ڈال کے، خراب دالوں میں اس کا بیسن نہیں بناتا، تو اس کی بکری تو دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ایک پیٹرول پمپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بالکل گڑبڑ نہیں کرتے، ماپ تول میں کسی چیز میں مٹی کا تیل نہیں ملاتے، تو لوگ 10-15 کلومیٹر فاصلے سے جا کے وہاں پیٹرول ڈلواتے ہیں. بھائی تمہارے سامنے قائد اعظم کی مثال ہے، جنہوں نے کہا کہ نہرو کے نام جو خطوط، نہرو کے جو خطوط ہیں وائسرائے کی بیگم کے نام، ان سے کہا گیا کہ ہمارے ہاتھ لگے. انہوں نے کہا ہم اس طرح کام نہیں کرتے. نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ووٹ کتنے لیے؟ 75.6%، جو کبھی کسی نے نہیں لیے ان کے بعد.